اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ عنوان کیوں نہ خوبصورت ہو کہ اہل بیت اطہار کی ذات سے ہم اپنے گھرانوں کے لیے فیض تلاش کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ یہ تربیت جو ہمیں براہ راست نصیب ہوتی ہے اس گھرانے سے جس کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھرانے کو تمہارے لیے مثال کی صورت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو آج ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ مختصراً تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہے نا بھائی؟ آپ لوگ ساتھ ہونا آپ لوگ تو ہے نا؟ تو اب یہ تو ساتھ ہیں ہمارے، اور یہ سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہیں۔ بہت آسان گفتگو ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ حضور کی صاحبزادی ہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ حضور بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص تربیت تھی، ایک ایک عمل اور ایک ایک انداز، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات میں نظر آتی ہے۔ اور کیوں نظر نہ آئے؟ حضور اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور سفر میں جاتے تب بھی اپنی بیٹی سے مل کر جاتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، دعائیں دیتے، اور جب سفر سے واپس آتے تب بھی حضور ضرور ملنے آتے، اپنے گھر نہیں جاتے تھے۔ پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر ان سے خیریت دریافت کر کے آپ اس کے بعد تشریف لے جاتے۔ تو ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ بیٹیوں کی خیریت لینا، بیٹیوں کو دعائیں دینا، بیٹیوں سے پیار کرنا جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا بیٹا، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اسی لیے جو ماں باپ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں وہ حضور کی سنت کو اپنے سینے سے لگا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادی کی عمر 18 سال 5 ماہ ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا، اور نکاح کا جب ارادہ کیا تو یہ نکاح کا ارادہ حضور خود نہیں کر رہے، یہ اللہ نے حکم دیا، کیونکہ حضور کا عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے، جو آسمان سے آتا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب آج ہم اگر سوچیں کہ وہ نکاح کیسے سادگی سے ہوا، بیٹا آپ کو معلوم ہے آج کل ہم جاتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، فضول خرچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر حضور کیا کچھ نہیں خرچ کر سکتے تھے، کتنا پیسہ خرچ کر سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا، اور سادگی بھی اتنی کہ اللہ اکبر، چکیاں جو پرانے زمانے کے اندر آٹا بنانے کے لیے جو ہوتی تھی یا گندم ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے اس کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جو بہت پیار کرتے تھے حضور، تو جب وہ اس سے پیستی تھی تو ہاتھوں پر ایسے گٹھے پڑ جاتے تھے، لیکن شکوہ نہیں کرتی تھی۔ پھر سادگی کا کیا عالم تھا، سادہ ایسی ایک چارپائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو داماد یعنی حضرت علی، جب ان سے نکاح ہو رہا تھا تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے علی، کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ ہے۔ زرہ ایک طرح کے نا جنگ کے اندر لباس ایک استعمال ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے نا، تاکہ تلوار وغیرہ اس پر نہ لگے، اندر نہ جائے۔ تو اس کو بیچا گیا، اس سے جو پیسے آئے وہ خرچ ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادگی کے ساتھ جہیز دیا۔ تو یہ اب ہمارے لیے بیٹا
یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم فضول خرچی نہ کریں، دکھاوا نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ غریب ہو یا امیر ہو، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن فضول خرچی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی، بلکہ پیسے کو بچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیسے کو بچانا ہے۔ کیوں بچانا ہے؟ کہ بیٹیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ دین کے لیے استعمال ہو، اللہ کے لیے استعمال ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی جن کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ یاد رکھیں، جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو تب وہ بیٹیاں آگے جا کر اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ آج کل ہم نے کیا کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا باحیا تھیں، ہم حیا نہیں کرتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب اکثریت ایسی ہو گئی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم ٹی وی کھول کر فلمی گانے دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ آگے جا کر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تسبیح کے حوالے سے بھی، دعا کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیسے کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ نماز، روزہ، صبر، استقامت، حضور سے محبت، اپنے شوہر کی عزت، اپنے اولاد کی تربیت، سب کچھ کس نے کی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تربیت اس لیے کی کہ یہ تربیت ان کی کس نے کی؟ ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کے والد نے۔ والد کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی تربیت سے اولاد، اور اولاد کی تربیت سے ان کی اولاد، اس طرح سے گھر بنتے ہیں، اور گھرانوں میں برکت ہوتی ہے اگر تربیت اچھی ہو۔ کبھی وہ فضول خرچی نہیں کرتی تھی، کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہتی تھی کہ مجھے فلاں چیز لا کر دیجئے اس طریقے سے ورنہ میں تم سے ناراض ہوں۔ جو سیرت فاطمۃ الزہرا ہے وہ یہ کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ رہتی تھی، جو اللہ نے دے دیا اسی پر صبر و شکر کے ساتھ۔ اور یہ تربیت ہمیں نظر آتی ہے ان کے بیٹوں میں بھی، ان کی اولادوں میں بھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کی تربیت پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اب آ جاتے ہیں ہم سوال کی طرف۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو میں ان دونوں بچوں سے لے لیتا ہوں سوالات۔ السلام علیکم، میرا نام برکہ خان ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ واہ ماشاءاللہ، ہمیں سب کچھ ملتا ہے بیٹا۔ انہی کی زندگی سے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے، کیسے زندگی میں رہنا ہے، اور کیسے اچھا انسان بننا ہے۔ اب آپ سوال کریں مجھ سے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کاشا خان، اور میں آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری ماؤں کو آج کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹا ہماری ماؤں کے لیے بنیادی تربیت کا ادارہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو کیسے انہوں نے دین کے لیے وقف کیا، اور دین کا کام کیسے ان کی اولادوں نے کیا۔ بس ایسے ہی آج کی ماؤں کو ہونا چاہیے۔ جی بیٹا، یہ سوال کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام ہانیہ، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ تھی انہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی صبح و شام ان کی ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ اپنے والد کو نہ دیکھیں، اور حضور بھی ان سے اتنا ہی پیار کیا کرتے تھے، اور ایک مثالی محبت تھی۔ مثالی مطلب آئیڈیل لو تھا یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اولاد کو بھی اپنے ماں باپ سے ایسے ہی پیار کرنا چاہیے۔ جی بیٹا، آپ کے ذہن میں ہے کچھ سوال؟ السلام علیکم، یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بیٹا اس گھرانے سے ہمیں بہادری کا سبق ملتا ہے، سچ کا سبق ملتا ہے، ایک دوسرے سے رشتوں کو نبھانے کا سبق ملتا ہے، کسی سے نفرت نہ کرنے کا سبق ملتا ہے، دشمن کو بھی معاف کر دینے کا سبق ملتا ہے، اور ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضور سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
اور اہل بیت اطہار کی ذات گرامی سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.